تو جناب پھر مولانا ظفر علی خان دوسری قسط. دوسری قسط. چلیے اب اس میں ہم ان کی شاعری کی بات کرتے ہیں. اچھا مولانا قافیے کے بادشاہ تھے. صحیح. ایسے ایسے نادر اور ادق قافیے نکالتے تھے جنہیں صرف ایک قادر الکلام شاعر ہی استعمال کر سکتا تھا. عاشق بٹالوی ہاں کی رائے میں مولانا کی نظم ان کی نثر پر بھاری ہے، بہتر ہے. ہنگامی شاعری میں تو ہندوستان بھر میں ان کی نظیر پیدا نہیں ہوئی. انگریزی سے اردو ترجمے میں حسن خوبی اور روانی سے کرتے تھے کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی. دفتر زمیندار میں ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا تھا. مولانا حقوق کے رسیہ تھا، جب بھی وہاں پہنچو 8-10 آدمی موجود پاتے تھے. دفتر زمیندار میں بڑے بڑے عالی پایا اجشا پردازوں نے کام کیا تھا. علامہ عبداللہ عمادی، نیاز فتح پوری، وجاہت حسین، وجاہت جھنجھانوی، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ڈاکٹر دلیپ شادنی، غلام رسول مہر، عبد المجید سالک، حفیظ جالندری، چراغ حسن حسرت، نصر اللہ خان عزیز، اظہر حسن زیدی، ابن الحسن فکر، مرتضی احمد خان میکش، قاضی احسان اللہ جن کا ذکر آیا، یہ مختلف اوقات میں زمیندار کے ادارے سے وابستہ رہے. اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تو قائد اعظم نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ سے لیگ کا پرچم لہرایا اور 8-10 منٹ کی تقریر کی. قائد اعظم تو انگریزی میں کرتے تھے اور اس میں انہوں نے پرچم کی اہمیت بیان کی. تقریر انگریزی میں تھی. لوگوں نے کہا کہ مولانا اس کا اردو میں ترجمہ کیجیے. مولانا نے ترجمے کی آڑ میں اپنی تقریر شروع کر دی. 10 منٹ کی تقریر کا پون گھنٹہ تک ترجمہ کیا. 8 منٹ کی تقریر کا ترجمہ پون گھنٹے تک جاری رہا. ایک موقع پر جوش میں آگے کہنے لگے، ہم 313 تھے لیکن ہم نے دنیا کو 313 کر دیا. اچھا. ان کے بازو میں 2 لکھنوی اصحاب کھڑے تھے. اس رعایت لفظی پہ پھڑ گئے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے، واللہ ظفر علی خان یہ تیرا ہی اچھا ہے. ہم 313 تھے اور دنیا کو 313 کر دیا. صحیح بات. اس پر انہوں نے کہا انگریزی راج میں زمیندار کی ضمانتیں بار بار. ویسے ان کے ترجمے کو پھر انگریزی میں ترجمہ کر کے قائد کو سنوایا گیا کہ نہیں؟ یہ آپ نے کہا تھا. انگریزی راج میں زمیندار کی ضمانتیں بار بار ضبط ہوتی تھی، قرض بھی ضبط ہوتا تھا. مجموعی طور پر ان کی ضمانتیں زمیندار کے برابر کی ضمانتیں کسی دوسرے اخبار کی نہیں. لیکن عوام کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ مولانا کی ایک اپیل پر زر ضمانت سے دگنا روپیہ اکٹھا ہو جاتا تھا. اچھا. مولانا کہتے ہیں، اللہ کا سایہ ہے زمیندار کے سر پر، اب پنجاب کے سر پر زمیندار کا سایہ. عاشق بٹالوی مزید لکھتے ہیں کہ خالص پنجابی ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اردو بولتے تھے. انہوں نے کبھی ان کو پنجابی میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا. یہی کیفیت سر عبد القادر اور ڈاکٹر کچلو مرحوم کی تھی. ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی بڑی شہرت ہوئی جلیانوالہ باغ کی فائرنگ کے حساب میں. ٹھیک پنجابی تھے لیکن عمر بھر اردو ہی بولتے رہے. پنجاب کے ادبی شعرا میں صرف ظفر علی خان تھے جن کی زبان پر اہل لکھنؤ کو حرف گیری کا حوصلہ نہیں تھا. ایک ضمنی سی بات بتا دوں، جماعت اسلامی کے ایک لیڈر تھے نعیم صدیقی، مرکزی شورا کے رکن تھے، شاعر بھی تھے اور بار بار مولانا کے ساتھ جیلوں میں گئے. عطا اللہ قاسمی نے لکھا، ہم ان سے ملنے گئے، ہم لوگ تو پنجابی میں سوال کرتے تھے، وہ بات جواب ہمیشہ اردو میں دیتے تھے. صحیح. اور انہوں نے پنجابیوں کا جو وطیرہ ہے شلوار پہن کے چھوڑ کے انہوں نے شیروانی پاجامہ پہننا شروع کر دیا. صحیح. یہ ہنگامی شاعری کے علاوہ جو چیز ظفر علی خان کو کا نام ہمیشہ زندہ رہے گی وہ ان کی نعت گوئی ہے. اردو ادب میں بڑے بڑے پائے کے نعت گو شاعر گزرے ہیں اور بڑی بڑی زوردار نعتیں لکھی ہیں، لیکن ظفر علی خان کی اس نعت مشہور نعت کا کوئی جواب نہیں جس کا پہلا شعر ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. بہت زبان عام ہے.
اس کو بھی تقریباً کم و بیش 90-100 سال گزر گئے ہیں۔ پنجاب لٹریری لیگ نے ان کی جبلی بنائی۔ مولانا اس وقت چلنے پھرنے سے معذور تھے اور صاحب فراش سے بڑی مشکل سے ان کے چھوٹے بھائی چودھری غلام حیدر اور پوتے منصور علی خان انہیں موٹر میں بٹھا کر جلسہ گاہ میں لائے۔ ان کے اعزاز میں تقریریں ہوئی، نظمیں پڑھی گئیں۔ مولانا بدھ کی طرح خاموش رہے۔ بڑھاپے کا اتنا اثر تھا، سب کچھ سنتے رہے، زبان مفلوج ہو گئی تھی، بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی معذوری دیکھ کر عاشق بٹالوی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ظفر علی خان جس کی طاقت لسانی کی دھاک ہندوستان بھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کہاں یہ ظفر علی خان جو آج 2 لفظ بولنے پر قادر نہ تھا۔ اتفاقات ہیں زمانے کے۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید یہ عبد المجید سالک کے بیٹے، جی پنجاب یونیورسٹی میں صحافت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے دے صورتیں الہی، کتاب کا نام ہے۔ اس میں ان کی وفات پر سالک صاحب نے جو ان کو خراج عقیدت پیش کیا وہ الفاظ دہرائے ہیں: مبارک ہے راہ ہستی کا وہ بیدار بخت مسافر جس نے ابتدائے سفر میں فرنگی کے اقتدار کے خلاف عمل کی کمر باندھی۔ وہ دیوانہ وار اپنے راستے پر مگن رہا، اس نے سختیاں جھیلی، اس کے تلوے میں چھالے پڑے اور پھوٹے، پھر اس نے اس وقت کمر کھولی جب فرنگی جا چکا تھا، اور وطن آزاد ہو چکا تھا۔ مبارک ہے وہ زبان و قلم کا دھنی جس نے ہمارے ادب کو، ہماری خطابت کو، ہماری صحافت کو پستی اور جمود کی زنجیروں سے آزاد کر کے زندگی کے حقائق سے ہم آہنگ کیا۔ بہت خوبصورت تحریر رہی ہے۔ جاندار اور حیات افروز پیغام کا عامل بنایا جس کی زبان آوری نے لاکھوں دلوں میں بیداری، خودداری اور قراری کے شعلے روشن کیے۔ مبارک ہے وہ واجب الاحترام بزرگ مولانا ظفر علی خان ہیں جنہوں نے ہم جیسے سے مطلب سالک صاحب جیسے کو ادب اور سیاست کی ولولہ آرائیوں اور غلغلہ آرائیوں کا رسیا بنایا۔ جب تک اس بر اعظم اسلام باقی ہے، پاکستان باقی ہے، اردو باقی ہے، ظفر علی خان کا نام روشن رہے گا، روز بروز روشن تر ہو جائے گا۔ صحیح۔ مولانا ظفر علی خان بابا صحافت تھے، اسے کہ انہوں نے ان کی نرم و نازک اور معتدل مزاج صحافت میں ایک نئی جان ڈالی، اس میں گھن گرج پیدا کی۔ صحافت میں اجنبی راج سے ایک ایسی جنگ کا آغاز کیا جو تا دم مرگ جاری رہی۔ ظفر علی خان کی تمام اداروں سے نوک جھوک بلکہ چپقلش جاری رہی، لیکن کبھی کبھی ان کے اپنے ادارے میں بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ روزنامہ حریت والے نصر اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا نصر العزیز خان یہ آدابرد والے نہیں، ایک اور تھے نصر اللہ عزیز جو زمیندار اخبار میں تھے، جماعت اسلامی کے مرکزی شورا میں رہے، شاعر بھی تھے اور جماعت اسلامی کے مختلف پرچوں کی ایڈیٹر بھی تھے۔ ان کے بیٹے ظفر علی خان اردو ڈائز کے شروع سے وابستہ تھے۔ ٹھیک ہے۔ الطاف حسن قریشی مدیر مصوبین تھے، یہ مدیر تھے ان کے بیٹے، اور انہوں نے جو ہے ان کی ظفر علی خان سے کچھ تھمے۔ ظفر علی خان کا ایک شعر ہے: تہذیب نو کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ صحیح۔ مولانا نصر خان نے اعتراض کیا کہ حرام زادی کی جگہ کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے قلم سے ایسا سکریانہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ مولانا نے کہا کہ تہذیب نو کے لیے اس سے بہتر اور مناسب لفظ کوئی موضوع نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا میں تو پنجابی ہوں، اس سے بڑھ کر گالی دوں گا اور مجھے تو لوگ معاف کر دیں گے، لیکن آپ دلی کے آخری بادشاہ وہ بھی ظفر، کیا نام تھا، بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق دہلی کو کیا کہیں گے جو یہ مصرع باندھ گئے ہیں؟ ان کا مصرع ہے: سچ ہے حرام زادے کی رسی ذرا دے۔
تو اپنے حرام دادے کو انہوں نے غرض ان حالات میں نصر اللہ خزیز نے اس چپقلش میں اس زمیندار کی عدالت چھوڑ دی. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو اختلاف کے بعد نوکریاں بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. ادبی شخصیات اور رسائل کے درمیان مار کا آرائی ایک پرانا پہلو، پرانی کہانی ہے. کہیں کہیں یہ تلاطم شائستگی کی حد عبور کر جاتا تھا. ایسا ہی ایک تماشا روزنامہ انقلاب اور زمیندار کے درمیان وقوع ہوا. مولانا عبد المجید سالک اور غلام رسول مہر بہت ساری شکایت کی بنا پر زمیندار سے الگ ہو گئے. نئے اخبار کی بنیاد رکھی انقلاب کی. ظفر علی خان نہ اپنے والد کی طرح شاعر تھے، نہ نثیر نگار تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، بس اخبار کے منتظم بنے ہوئے تھے. انتظام کیا بد انتظامی کرتے تھے. ان کا انتظام بلکہ بد انتظامی اللہ تعالیٰ یہ نصر اللہ خان کی بنا پر اسٹاف کو 4 مہینوں تک تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. اسی برکت سے سالک اور مہر الگ ہو گئے اور زمیندار اور انقلاب میں تکرار شروع ہو گئی. دیکھیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب تکرار اور کشمکش شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب کیا آئے گا. جواب الجواب بھی ہوتا ہے نا. اب کہیں کہیں جواب الجواب بڑا سخت ہو جاتا ہے، گرچہ کہ اس میں شائستگی کا خیال نہیں رکھا جاتا. سالک صاحب اور مہر نے جو اخبار نکالا تو ان کی اوپر زمیندار نے کہیں لکھ دیا کہ سالک اور مہر اتنے بڑے شاید پرداز اور اخبار نویس بن گئے ہیں تو یہ مولانا ظفر علی خان کی صحبت اور شاگردی کا فیض ہے. سالک صاحب نے جواب دیا کہ اگر مولانا کا فیض ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے تو اس کا اثر ان کے بیٹے اختراع علی خان پہ کیوں نہیں ہوا. اس کے آگے غیر شائستہ بات بھی لکھا کیا زمین شورزار تھی یا تخم ناقص تھا. ارے باپ رے. اس کے آگے سالک صاحب نے اپنے اس غیر اخلاقی جواب بھی تبصرے کی صفائی پیش کی. یعنی یہ تو شائستگی کی حد سے گزر گیا نا کہ زمین شورزار تھی یا تخم ناقص تھا. ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی توہین آمیز بات نہ تھی، نہ تو توہین کی نیت سے لکھی گئی تھی. اب ہمارا کہنا ہے کہ حیرت یہ ہے کہ سالک صاحب کو اس میں کوئی ناخوشگواری محسوس نہیں ہوئی. اسی کو انہوں نے لکھا تھا زمیندار لڑائی چھیڑ بیٹھا اور ظفر علی خان نے حسب عادت نظموں پہ نظمیں چھاڑنا شروع کر دی. یعنی جس زمانے میں یہ ٹویٹر اور فیس بک نہیں تھا تب بھی ایسے جھگڑے ہوتے تھے. ایسے جھگڑے ہوتے تھے اور وہ بھی مثالیں ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے ایم ڈی تاثیر کی اور چراغ حسن حسن کا ذکر کیا تھا. اس سے پہلے خواجہ حسن نظامی اور بندوں کے مزاج میں ہوتا ہے. ہاں اور وہ اخبارات میں ایک دوسرے کالم لکھی جاتے اور جواب دیے جاتے. بھائی تو ظفر علی خان نے حسب عادت نظموں پہ نظمیں جھاڑنے شروع کر دی. ادھر بھی چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں تھے. سالک صاحب مزید لکھتے ہیں جب بزرگ ہی خم ٹھوک کر میدان میں آ جائے تو ادب و احترام کی صرف بعض حدود ہی محفوظ ہے. ہاں صحیح بات ہے. یا شیخ اپنی چنانچہ اس زمانے میں خوب افکار و حوادث لکھے گئے جو سالک صاحب کے کالم کا عنوان تھا اور بڑی ٹھاٹھ کی نظمیں دونوں طرف سے سرزد ہوئیں. سالک صاحب کی صفوں میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے. الٹیمیٹلی دونوں پرچے دیکھتے ہوں گے اسی چکر میں معاملہ کمرشل تھا. سالک صاحب کی صفوں میں حفیظ جالندری، تاثیر مرحوم ہری چند اختر اور دوسرے احباب تھے. لیکن دوسری طرف صحافت کا یہ پرانا پھکے تنہا لڑا تھا. اور کہا بھی نا انہوں نے آپ اتنے عہدے سیاست پر کچھ ایسے شعر یہ اکیلا ہی لڑے گا آپ کی پتنگوں سے. اردو کی تاریخ میں ان سے بڑا فلبدی شاعر نہیں گزرا. اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ایم ڈی تاثیر محمد دین تاثیر یہ چند سال پہلے جو گورنر پنجاب جو گن مین کی گولیوں کے شکار ہو گئے ان کے والد انہوں نے اس اثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا کہ مولانا اتنے فلبدی نہیں ہیں. انہیں صبح رات کو معلوم ہوتا تھا کہ صبح کہاں جانا ہے تو رات کو یہ اشعار کہہ لیتے تھے. لیکن حافظہ بہت اچھا تھا
تو صبح کی تقریر میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ فی البدی کلام ہے۔ ایک جلسے میں شورش ان کے خاص شاگردوں میں رہے ہیں۔ جی ان کو ایک مصرع دیا جس کی زمین بڑی سنگلاخ تھی، بڑی سخت تھی، اور ان کو مولانا کا تبصرہ یاد دلایا اور کہا کہ اب آپ کو اس پر شعر کہنے ہیں، اس کو مصرع طرح بنا کے۔ بمشکل 5 منٹ بعد ان کی تقریر کا نمبر آیا، انہوں نے قصہ سنایا اور 8 اشعار فوری جو کہتے سنا دیے۔ اس طرح انہوں نے اس پروپیگنڈے کا اور تاثیر کا پرخچے اڑا دیے، یعنی اسی وقت فوراً۔ نصر اللہ خان کے تحریر کردہ خاکے میں یہ ہے، 1904 میں مولانا مودودی دکن ریڈیو کے ایڈیٹر تھے دکن میں۔ اس میں انہوں نے ایک نظم کہی، رود موسیٰ کہہ کر شہرت پائی۔ یاد ہے کہ دکن میں ایک موسیٰ ندی ابھی بھی ہے، اس پر سیلاب آیا، بے شمار افراد ڈوب گئے۔ ماہر القادری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امجد حیدرآبادی جو بڑے شاعر تھے، وہ ایک بہتے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر بچ گئے۔ اچھا، ان کی بیوی، بچے، والدہ، بہنیں سب اس میں رہ گئے۔ تو انہوں نے تنقیدی نظم لکھی ہے، رود موسیٰ ندی پہ، او نامراد ندی تجھ پر غضب خدا کا، الٹا ہے تو نے تختہ یاران آشنا کا، اچھا کیا ادا حق ہم سائیگی کا تو نے، ہم تجھ سے لو لگائیں تو نے ہمیں کو تکا، تیری ہر ایک ٹکر زائی اجل کی، تیرا ہر ایک تھپیڑا قاصد بنا قضا کا۔ یہ وہ ندی سے مخاطب ہے۔ ہاں، منجھار میں ہے کشتی، ٹوٹا ہوا ہے لنگر، سر پر ہے کالی طوفاں بلا کا، تقدیر ہنس رہی ہے تدبیر رو رہی ہے، مورد ناخدا کیوں الزام ناروا کا، شب ہے شب قیامت، دن ہے حساب دن کا، وقت آ گیا سزا کا، عہد آ گیا جزا کا، اس واقعے کا مرتم برسوں بپا رہے گا، کانٹا ہر ایک دل میں اس کا چبھا رہے گا۔ سب اس تغینیوں کے آئے ہوئے 100 سال تو ہو گئے، بلکہ 125 کے قریب یا 122 سال ہو گئے، لیکن آج بھی حیدرآباد دکن کی نسلیں اس موسیٰ ندی کے سیلاب کو وہ یاد کرتی ہیں۔ آج حیدرآبادی جو دکنی ہوتے ہیں پچھلے واقعے کو کہہ دیتے ہیں ابھی پرسوں ہی کی بات ہے نا، حالانکہ 50 سال ہو گئے۔ تو میں دبئی میں تھا تو حیدرآبادیوں سے تو وہ کہتے تھے ارے ابھی پرسوں ہی موسیٰ ندی میں سیلاب آیا نا، ابھی پرسوں ہی جو ہے نا وہ پولیس ایکشن ہوا تھا 1948 میں جو نظام کی حکومت کا، تو وہاں کے پرانے لوگوں کو وہ موسیٰ ندی یاد ہوگی۔ مولانا حالی کو یہ نظم اتنی پسند آئی کہ انہوں نے حضرت مولانا کے نام ایک خط میں لکھا، رود موسیٰ میں آپ نے جو لکھا وہ محض زور طبع اور شاعری کی خداداد قابلیت سے لکھا ہے، اگر آپ جیسے 2-4 آدمی ملک میں پیدا ہو جائیں تو امید پڑتی ہے کہ نئی شاعری چل پڑے گی۔ پنجاب میں چند لوگوں کی صورتیں باقی ہیں، بشرطے کہ فکر معاش دم لینے دے، اور یہ جنگ بھی دل کو لگی رہے گی۔ بہت عمدہ، میں خیال اس کو یہیں پہ روکے ذرا، پھر اس کو یہیں پر رکھیں۔